جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے ایک مفتی جناب قاسم تسخیر صاحب کو ان دنوں دیوبندیت کا بھوت پکڑ لیا ہے، جبکہ جامعہ نظامیہ کا فتویٰ ہے تبلیغ جماعت، جماعت اسلامی اور یہ لوگ گمراہ ہیں، اور فتویٰ دینے والے مفتی صاحبان میں بھی بہت سارے ابھی زندہ ہیں، لیکن پاکستان جا کر مفتی قاسم تسخیر صاحب نے وہ گمراہ گروہ سے بیعت کر لی ہے۔ اب ان کا جامعہ جانے کہ قاسم تسخیر کے لیے کیا حکم سناتا ہے، لیکن میں چند باتیں آپ سے عرض کروں کہ کچھ عرصہ پہلے قاسم تسخیر صاحب نے میلاد جلوس کے موقع پر روڈ پر ٹھہر کر یہ بددعائیں دی تھی کہ جلوس سب سے پہلے جس نے نکالا ہے اس کی خبر میں کیڑے پڑو۔ ایک مفتی کا یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ جلوس میں اگر خرافات ہو رہی ہیں، بدعت و منکرات ہو رہی ہیں، تو نوجوانوں کو اصلاح کے طور پر سمجھایا جا سکتا ہے، بددعائیں نہیں دی جا سکتی۔ وہ بھی نہ صرف زندوں کی بلکہ مردوں کی خبروں میں کیڑے پڑو کی بات کر رہے ہیں۔ یہ مفتی کی زبان نہیں ہو سکتی، یہ کوئی کوٹھے کی عورت کی زبان ہو سکتی ہے۔ علاوہ اس کے کہ اب ان کا ایک تازہ ویڈیو سامنے آیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جلوس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے اگر کوئی بتاتا ہے تو وہ پاگل ہے۔ اب ہم ان کو کیا بتائیں کہ یہ پاگل ہیں، یا دوسروں کو پاگل سمجھنا ان کی اپنی کچھ مجبوری ہے جو خفیہ ایجنڈا ہے مسلمانوں میں انتشار پیدا کر کے اختلافات کو ہوا دینے کا، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جلوس کی درجنوں دلیل دی جا سکتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینہ پاک تشریف لا رہے ہیں تو انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے استقبال کیا، طلع البدر علینا، کہ انتہائی دل نشین نغموں کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوس کی شکل میں آئے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دی کہ عیدین کے موقع پر تم عیدگاہ کو ایک راستے سے جاؤ اور دوسرے راستے سے آؤ تاکہ تمہاری شوکت اسلام ظاہر ہو، یعنی جلوس کی شکل میں جاؤ اور جلوس کی شکل میں آؤ۔ اب یہ احادیث کے اوپر بھی ضرب پڑ رہی ہے، یہ جو جس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت میں جلوس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اگر کوئی کہتا ہے تو وہ پاگل ہے۔ تو جلوس میلاد کا ہو، جلوس عیدین کا ہو، جلوس جو ہے حج کے موقع پر مزدلفہ کی طرف جانے والا قافلہ ہو، یا جلوس مینا کی طرف جانے والا قافلہ ہو، یا مینا سے رمی و جمرات کے لیے جمرات تک جانے والا قافلہ ہو، ایسے بہت سارے شواہد ہیں جس میں شوکت اسلام کے لیے ہم جلوس کی شکل میں جاتے ہیں۔ جلوس اجتماع، جلسہ، لوگوں کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا، یہ سب اسلامی شوکت کے لیے ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں کر رہے ہیں کہ میلاد کا جلوس فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، لازم ہے، مستحبات میں سے ہے۔ اگر کوئی شادی کا جلوس اپنے گھر سے لے کے نکل رہا ہے، ظاہر ہے کہ نوشہ اکیلا نہیں جاتا ہے، چند لوگوں کے ساتھ ہی جاتا ہے، لے کے نکل رہا ہے، تو اب یہ کوئی کہہ دے کہ بھئی یہ شادی ہی ناجائز ہے، تو یہ دیوانگی ہے۔ ہاں، جلوس میں جو خرافات، جو واہیات حرکتیں، چاہے وہ شادی کی ہوں یا کسی بھی قسم کی ہوں، اس میں ایسی حرکتوں کو ناجائز بتایا گیا، حتیٰ کہ خوشی کے موقع پر ہی نہیں بلکہ غمی کے موقع پر بھی میت کے جلوس نکلتے ہیں قبرستان تک، اور مسلمان اس جلوس میں شرکت کرتے ہیں، کندھا دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے کہ جو لوگ کندھا دیتے ہیں ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، جو قبرستان تک جاتے ہیں ان کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو جلوس کی یہ بے شمار دلائل ہیں، لیکن یہ سب مستحبات میں سے ہیں، اور مفتی صاحب عورتوں کی طرح پاگل واگل بک رہے ہیں
ان کا دماغی توازن خراب ہو چکا ہے. جلوس کی شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ جو جلوس نکالتے ہیں نا، ان کو کچھ بھی نہیں پتا حیدرآباد کی تاریخ. اگر وہ کہے کہ جلوس کا تعلق اہل سنت سے ہے میلاد کے موقع پہ تو